آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ وعدے کے مطابق کل ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا بروز منگل، لیکن یہاں پر کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کل پورا دن علی چینل جو ہے وہ بند رہا، اس لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی گفتگو لے کر، نئی بحث اور نئے مسائل لے کر۔ لیکن اس لیے کہ گزشتہ پروگرام جو ہمارا ہوا تھا بروز اتوار دوپہر سے پہلے ہوا تھا 11 بجے، اور ایک مہم مسئلے کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا نظر کے حوالے سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج پہلے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، پھر اس کے بعد آج کے چند مسائل بیان کریں گے۔ احکام نظر کا خلاصہ جنہوں نے سنا ہے ان کو تکرار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اس ارادے سے ہم عرض کر رہے ہیں، جب ہم نظر کرنا چاہتے ہیں تو نظر کے لیے مخصوص جملات کا کہنا لازم ہے، جو ہمارے یہاں کا دستور ہے، ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے کہ دل ہی دل میں ارادہ کر لیے کہ فلاں کام کریں گے، فلاں پروگرام کروائیں گے، فلاں جو بھی انسان نظر کرتا ہے، اگر وہ مخصوص جملات میں ادا نہ کیا جائے تو وہ نظر حساب نہیں ہوتی۔ جب نظر حساب نہیں ہوتی تو ادا نہ کرنے کا کفارہ یا ادا نہ کرنے کا گناہ یہ سب اس حوالے سے لاحق نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نظر کو اسلامی اور فقہی نظر کریں تو ضروری ہے کہ ان جملات کو ادا کریں۔ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو خدا کے لیے فلاں کام کروں گا، دیکھیں اس طرح سے نظر کرنا ہوتا ہے۔ یا خدا کے لیے نظر کرتا ہوں، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں کام کروں گا۔ اگر نظر میں خدا کا نام نہ آئے تو نظر حساب نہیں ہوتی، وہ نظر نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، اب جو نظر کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ بیوی کی نظر، 3 مجتہدین کا الگ الگ فتویٰ ہے، لیکن تینوں کا نتیجہ اگر ہم جمع کریں تو ایک ہی ہوگا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کوئی ایسے کام کی نظر کرے جس کام کو انجام دینے سے شوہر کے حقوق میں مزاحمت ایجاد ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نظر جائز نہیں ہے۔ اگر مزاحمت ایجاد نہ ہو تب بھی احتیاط مستحب ہے کہ بغیر اجازت کے نظر نہ کرے، یعنی دونوں حالت میں نظر کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے بیوی کے لیے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے حقوق میں مزاحمت ہو تو اجازت چاہیے، بغیر اجازت کے نظر باطل ہے۔ یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی کنواری لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے شادی سے پہلے کی زندگی میں کوئی نظر کرے، نظر کرنے کے بعد جب وہ کسی کی بیوی ہو جاتی ہے تو اپنے نظر کے حوالے سے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو نظر کو آگے لے جائے، اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو نظر کو وہیں پر چھوڑ دے، گناہ بھی نہیں ہے بلکہ خود بخود نظر باطل ہو جائے گی اس کا۔ بطور عام شوہر کے مال میں، یعنی اگر پیسوں کے حوالے سے کوئی چیز دینے لینے کے حوالے سے نماز پڑھنا، یہ سب مال کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صدقہ دینا، خیرات کرنا، جو ہے تبرک تقسیم کرنا، اگر ایسے نظر کر رہے ہیں شوہر کے مال کے حوالے سے تو بغیر شوہر کی اجازت کے نظر صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے اجازت لے کر نظر کرے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی کی نظر شوہر کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔ اگر شوہر حال حیات میں ہیں اور شوہر کے عقد میں ابھی ہیں، نکاح میں ہیں، طلاق نہیں لیا ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے
نظر صحیح نہیں ہے۔ تو ہماری خواتین انشاءاللہ اس بات پر توجہ کریں گی۔ ابھی گزشتہ کلاس کے بعد سے کچھ خواتین نے سوال پوچھا ہے کہ اب ہماری نظر کا کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے جو نظر کی تھی ہمارے شوہر سے ہم نے پوچھا نہیں تھا۔ تو اگر آپ کے شوہر راضی ہیں، یعنی آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو پیسہ دے رہے ہیں نظر ادا کرنے کے لیے یہ سب، اور آپ نے نظر بھی شرعی نظر کی ہے، خدا کے لیے کہہ کر نظر کی ہے، تو اس کا مطلب شوہر کو آپ نے اگر نہیں بھی پوچھا ہے تو دل سے وہ راضی ہے۔ لیکن اگر شوہر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دل سے راضی نہیں ہیں، تو بیوی کی وہ نظر باطل ہے، وہیں پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مورد نظر، جس چیز کی ہم نظر کر رہے ہیں، ہم فاتحہ دلائیں گے، کربلا جائیں گے، تبرک تقسیم کریں گے، مجلس کروائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جس چیز کی بھی ہم نظر کر رہے ہیں، یا تو روزہ ہے یا تو غیر روزہ ہے۔ اگر روزہ ہے، نظر کے وقت ممکن تھا، بعد میں ناممکن ہو جائے تو نظر باطل ہو جائے گی سوائے روزے کے۔ سمجھے ہم نے نظر کی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے تو پورے علی پور کو ہم مومنین کو خدا کے لیے نظر کرتا ہوں میں پورے گاؤں کے لوگوں کو عام دعوت کریں گے۔ جب ہم نے یہ نظر کی تھی اس وقت ہمارے پاس سہولت تھی، لیکن جب نظر ادا کرنے کا وقت آیا تو کسی وجہ سے ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے، تو جیسے ہی پیسہ ختم ہو گیا تو ہماری نظر بھی ختم ہو جائے گی، نظر خود بخود باطل ہو جائے گی۔ اب ہمیں اپنے آپ کو مشکل اور تکلیف میں ڈال کے، یا خدا نہ کرے حرام میں مبتلا کر کے نظر کو ادا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہماری طاقت ختم ہو گئی نظر وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ گزشتہ کلاس میں ہمارے دو ناظرین نے سوال کیا تھا کہ ہم نے پیدل ڈوڈبلا پور جانے کی نظر کی تھی، اب بدن میں طاقت نہیں ہے، تو جیسے ہی آپ کی بدنی طاقت جو ہے جواب دے دے تو وہیں سے آپ کی نظر باطل ہو جائے گی، آپ کو انجام دینا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نظر آپ کی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر روزے کی نظر کی ہو تو ایک روزے کے مقابل میں 750 گرام چاول جو ہے کفارے کے طور پر دینا ہے۔ اگر روزے کی نظر ہے تو روزے کی نظر ناممکن ہونے کی حالت میں بھی باقی رہتی ہے، لیکن روزے کی جگہ پر ہم کو 750 گرام چاول جو ہے غریبوں کو، فقیروں کو دینا پڑے گا۔ یا کسی اور آدمی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں میری طرف سے، اگر وہ آدمی راضی ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تو اس کو 750 750 2 750 مطلب 1.5 کلو چاول اس کو دے سکتے ہیں، یہ جو ہے اجازت ہے۔ تو مورد نظر اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ روزہ ہے تو ناممکن ہونے کی حالت میں بھی اس کا جبران کرنا ہے، اس کی تلافی ہوتی ہے، کوئی دوسرا کام کرنا ہے۔ لیکن اگر غیر روزہ ہے، جیسے نماز ہے یا عمرہ ہے، زیارت ہے، تبرک ہے، کوئی اور بھی کام ہے جو طاقت اگر ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد نظر خود بخود باطل ہو جائے گی۔ نظر کو تبدیل کرنا، یعنی آج کی جگہ کل کرنا، صبح کی جگہ شام کو کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ تبدیل مورد نظر اگر معین کر دیا ہے ہم نے تو معین کرنے کی حالت میں ذرہ برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ اگر ہم نے کہا ہے کہ جیسے یہاں پر مثال میں ہم نے ذکر کیا، اگر بچہ شفا یاب ہو جائے تو خدا کے لیے 50 روپیہ جمعہ کے دن صدقہ دوں گا، تو شفا یاب ہونے سے پہلے صدقہ دے دیں تو نظر ادا نہیں ہوگی، نظر باقی ہے۔ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد نظر ادا کرے تبھی بھی ادا نہیں ہوگی، 50 روپے سے کم یا زیادہ بھی دے تو ادا نہیں ہوگی نظر۔ تو نظر ادا کرنے کے لیے ان جتنی بھی چیزوں کو قید کیا گیا ہے، نظر میں معین کیا گیا ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اگر غیر معین ہے، یعنی نظر ایسے کی ہے کہ اگر بچہ شفا یاب ہو جائے تو خدا کے لیے صدقہ دوں گا، کس دن دوں گا نہیں بتایا ہے، کتنا دوں گا نہیں بتایا ہے، تو یہاں شفا یاب ہونے سے پہلے تو نہیں دینا، اس لیے کہ کہا ہے کہ اگر بچہ شفا یاب ہو جائے تو شفا یاب ہونے کے بعد 1 روپیہ بھی صدقہ دے تو نظر پوری ہے۔ شفا یاب ہونے کے بعد جس دن بھی دے اس کی نظر پوری ہے، اس لیے کہ اس نے غیر معین نظر کی ہے، محدود اور مشخص نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نظروں میں نظر جب کرتے ہیں تو محدود کر دیا ہے، دن کو
یا کسی بھی چیز کو، مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ خدا کے لیے ہم نذر کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو پانی تقسیم کریں گے، تو ہم پانی کی جگہ پر کوئی دوسری چیز تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو سوالات میں دیکھا مجتہدین نظام کے، ایک بندہ خدا نے سوال کیا تھا کہ میں نے نذر کی تھی کہ ٹھنڈا پانی تقسیم کروں گا، سردی کے دن ہیں، ٹھنڈے پانی سے گلے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جائیں گی، تو میں کیا کروں اپنی نذر کو؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر میرا بچہ شفایاب ہو جائے تو میں خدا کے لیے ٹھنڈا پانی محرم کی 8 تاریخ کو تقسیم کروں گا۔ تو محرم کی 8 تاریخ آ رہی ہے، سردی کے دن ہے، میں ٹھنڈا پانی اگر میں تقسیم کروں گا تو عزاداروں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو بتایا ہے کہ اگر مشکل اس طرح سے پیش آ رہی ہے تو آپ کی نذر باطل ہو جائے گی، آپ کو نذر ادا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مشکل پیش آ گئی ہے آپ کے نذر میں۔ جو نذر آپ نے کی تھی وہ اس طرح کے ماحول موسم کی وجہ سے باطل ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ مسئلہ، نذر کا انجام نہ دینا، اگر کوئی آدمی نذر انجام نہ دے تو کیا حکم ہے؟ کہا کہ اگر ہم جان بوجھ کر نذر انجام نہ دے تو گناہ گار ہے اور اس کا کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا، 60 فقیروں کو غذا دینا یا 60 دن روزے رکھنا، ان 3 میں سے ایک کام کوئی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے خدا کے لیے میں نذر کرتا ہوں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، اس جملات کو ادا کر کے نذر کریں اور نذر کو جان بوجھ کر ادا نہ کریں تو پھر ان 3 میں سے ایک کفارہ واجب ہو جائے گا، وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نذر کر کے بھول جائے انسان، تو اگر نذر کر کے بھول جائے یا نذر ادا کرنے کا اسے معلوم تو ہے لیکن مجبور ہو جائے تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے یہ نذر کی تھی کہ میں کبھی بھی گرم غذا کو پھونک کر نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ گرم غذا کو پھونک کر کھانا مکروہ ہے، بھول کر اس نے کھا لیا ہے پھونک کر، تو کفارہ واجب نہیں ہے۔ وہ ایک مورد کو چھوڑ کر، اس ایک جگہ کو چھوڑ کر آئندہ سے پھر اپنی نذر پر توجہ رکھنا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی اس شرعی عذر کے جو اسلام نے اجازت دیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ آپ یہ مجبوری میں چھوڑ سکتے ہیں، ان کے علاوہ بہانہ ڈھونڈ کر انسان جو ہے چھوڑ دے تو پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ نذر کے مسائل میں سے ایک مہم مسئلہ جو ہمارے لیے کام آ سکتا ہے اور ضروری ہے وہ یہ کہ والدین کی نذر بچوں کے حوالے سے ان کے 15 سال کے نیچے کے لیے کر سکتے ہیں، 15 سال کے اوپر نہیں کر سکتے۔ اگر 15 سال کے اوپر کریں گے تو جیسے ہی 15 سال کا ہو جائے گا بچہ یا 9 سال سے زیادہ کی بالغ ہو جائے گی بچی تو خود بخود نذر باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ نذر اس نے نہیں کی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کے حوالے سے کی ہے۔ اب وہ اپنا فیصلہ لے گی یا لے گا بچہ کہ میرے لیے میں مناسب ہے، میں کر سکتا ہوں اس نذر کو ادا کروں یا نہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک مثال رکھی ہے آپ کے لیے، اگر کوئی والدین نذر کریں کہ اگر کام ہو گیا، ہمارا بچہ پاس ہو گیا ایگزام میں تو خدا کے لیے بچے کو ایران میں پڑھائی کروں گا، ایران میں پڑھاؤں گا، اگر یہ نذر کر دے تو اب ایران میں پڑھانے کے لیے بچے کو اگر اونچی پڑھائی کرنا چاہتا ہے، ہائی کوالیفیکیشن میں جانا چاہتا ہے بچہ، تو ایران کے لیے اس وقت وہ خود مختار ہے، خود کا ارادہ ہے، خود کی زندگی ہے، نذر باطل ہو جائے گی۔ بالغ ہونے کے بعد بچے کی مرضی کے جہاں چاہے وہ پڑھے، ماں باپ اس کو مجبور، ہاں مشورہ دے سکتے ہیں کہ بیٹا میں نے نذر کی تھی، اگر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو بچے کو کہہ سکتے ہیں، اگر بچہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو بھی آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 15 سال کے بعد اختیار بچوں کا ہے۔ معمولاً جو ہمارے یہاں بچوں کے لیے نذر کرتے ہیں، والدین اس بات پر توجہ کریں کہ جو بھی نذر آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں 15 کے نیچے یا 9 کے نیچے کریں، اس کے اوپر نہ کریں، چاہے وہ جو مجالس وغیرہ میں جو ہمارے یہاں نظریں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، جو بھی نظر آپ کرنا چاہ رہے ہیں 15 کے نیچے، 15 کے اوپر اس کی مرضی ہے بچے کی۔ اب اس کو گمان دلا کر کہ بیٹا نہیں کریں گے تو ہمیں گمان آ جائے گا، کرو، اس کو پریشان کر کے سختی، یہ سب چیزوں کو جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں آپ بتائیں اگر وہ دل سے خوش ہو کر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کلاس کے مسائل ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں بتائے تھے۔ خلاصہ آج کے احکام مالی، پیسے وغیرہ کے حوالے سے کچھ احکامات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، انشاءاللہ ان باتوں پر ہم سب توجہ کریں گے، اس لیے کہ یہ ہر دن کا ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے، کیا بیٹا باپ کے پیسوں کو باپ کی اجازت کے بغیر اٹھا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، دوسرے مراجع اعظام کا بھی ہے لیکن یہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا ہے۔
اگر دوسرے مجتہدین کے مراجع اعظام جن کی تقلید کا، جیسے مکارم صاحب کی تقلید کرنے والے یا رہبر کی تقلید کرنے والے، اگر یہ سوال آپ نے ان کے دفتر میں یا ان کے توضیح المسائل میں نہیں ہے تو اس سوال میں ان کی تقلید کر سکتے ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی۔ کیا باپ کے پیسے بیٹا بغیر اجازت کے اٹھا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کا جواب ہے کہ اگر باپ بیٹے کو ضرورت کے حد تک خرچ دے رہا ہو تو بغیر اجازت کے باپ کے پیسے کا اٹھانا حرام ہے۔ بیٹا باپ کے پیسوں کو بغیر اجازت کے نہیں اٹھا سکتا اگر باپ اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کر رہا ہو، تو حرام ہے کہ بچہ باپ سے بغیر اجازت کے پیسے اٹھائے۔ شوہر اور بیوی کے رابطے میں بھی ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کے پیسوں کو بغیر اجازت کے استعمال کر سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ یہاں پر بھی آیت اللہ مکارم شیرازی کا جواب ہے کہ اگر شوہر بیوی کے واجب حق کو ادا کر رہا ہے، جو بھی واجب ہے، اس کو کپڑا، اس کے کھانے پینے کا انتظام، ہاسپٹل کا، یہ سب خرچ اس کے اگر شوہر وقت پہ دے رہا ہے تو بغیر اجازت کے اس کا پیسہ اٹھانا حرام ہے۔ شوہر کا پیسہ بیوی اگر شوہر اس کے زندگی کے خرچے کو دے رہا ہے تو اٹھائے تو حرام ہے۔ خواتین انشاءاللہ کے ان باتوں پر توجہ کریں گے۔ اگر ان پیسوں سے آپ چھپا کے جہیز جما رہے ہیں یا اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ حرام پیسہ دے رہے ہیں، تو جب حرام جائے گا بچوں کے حلق میں اور بچوں کی زندگی میں تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ممکن ہے بچے کو نہیں معلوم لیکن آپ کو تو معلوم ہے۔ ان چیزوں کو توجہ کریں کہ اگر شوہر حقوق کو ادا کر رہا ہے بیوی کے تو بغیر اجازت کے پیسہ اٹھانا شوہر کا بیوی کے لیے حرام ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو کیا؟ تو آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس کے لیے دو راستے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کو کسی ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے لے جا کر بتائیں کہ اس کی مشکل یہ ہے، یہ آدمی زندگی کی ضرورتوں تک کو پورا نہیں کرتا، تو وہ بیٹھ کے سمجھائیں گے اس کو۔ اگر سمجھدار ہے اور آدمی آئے، اللہ کی پناہ ہے ایسے لوگوں سے جو نہ دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں، ضد میں آ جائیں تو لڑکی والوں کے لیے اور خود گھر والوں کے لیے بڑی مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ تو اگر شوہر سمجھدار ہے، باتوں کو مانتا ہے کسی کی، تو کسی عالم کے سامنے، کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جا کر بٹھا کے سمجھائیں کہ بھائی اگر آپ نہیں دیں گے خرچہ تو کیسے چلے گا، بیوی کا زندگی کیسے چلے گی، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، شرعی جائز خواہشات کا پورا کرنا شوہر کا وظیفہ ہے۔ یہ سب چیزیں اس کو سمجھائیں گے، اگر سمجھ کے دینا شروع کر دے تو پھر بیوی نہیں اٹھا سکتی۔ اگر یہ مسئلہ بھی، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، یعنی ایک عالم کے پاس لے کر گئے، ایک جانکار کے پاس لے کر گئے، اس نے اس کو سمجھایا، اس کے بعد بھی اس آدمی کی، شوہر کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو احتیاط واجب کی بنا پر ایک مرتبہ جس کی تقلید کر رہے ہیں ان سے اپنی مشکل بیان کر کے اجازت لے لیں گے کہ جناب آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب، آیت اللہ خامنی صاحب، میری زندگی میں ایسی مشکل ہے، تو وہاں سے جواب آنے کے بعد وہاں سے جو ہے جب وہ اجازت دے دیں تو پھر بغیر اجازت کے اپنے شوہر کا پیسہ اٹھا خرچ کر سکتی ہے بیوی۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس خرچ سے دوسری تیسری مشکلات گھر کے رشتوں میں آ رہی ہیں تو صبر کر لیں، بہتر ہے۔ اب کیا کریں گے، اللہ کی جو ہے مرضی، اللہ کی پناہ اور اللہ سے دعا کریں۔ روایتوں میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے ایسی حالتوں پر صبر کرتی ہے، انتقال کے بعد اس کو جوار فاطمہ زہرا میں اس صبر کے وجہ سے اس کو جگہ دی جائے گی۔ انشاءاللہ یہاں پر صبر کریں مختصر زندگی میں، لیکن اگر مشکل پیش نہیں آتی ہے تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں کسی عالم کے پاس لے جا کر، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھتا ہے تو اپنے مرجع تقلید کی اجازت سے رشتوں میں خرابی نہ آنے کے بات کو لحاظ کرتے ہوئے اپنے شوہر کے پیسے کو خرچ کر سکتی ہیں بغیر شوہر کی اجازت کے۔ اب یہاں پر کچھ جوان سوال کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مہم سوال بھی ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے تو کسی دوست کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کر کھیلتے ہیں، ماشاء اللہ سے
مختلف کھیل گیمز انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے وقت گزارنے کے لیے، کاروبار کمائی وغیرہ کی فکر پوری ختم کرنے کے بعد فارغ اوقات میں کھیل بھی اچھی چیز ہے۔ اگر دوست اس شرط پر کھیلیں کہ جو بھی ہار جائے گا وہ سب کو مثال کے طور پر کیک کھلائے گا، وہ سب کو بریانی کھلائے گا، وہ سب کو میوہ کھلائے گا، فروٹ کھلائے گا، تو کیا اس شرط کے ساتھ کھیلنا کہ جو بھی ہار جائے وہ سب کو کچھ کھلائے گا کیا جائز ہے؟ تو آیت اللہ مکارم آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرط میں شمار ہوتا ہے اور حرام ہے، تو آپس میں آپ بیٹھیں تو یہ کام نہ کریں، جو ہے سب مل کر بیٹھیں کہ 10-15 منٹ کھیلیں گے، آدھا گھنٹہ کھیلیں گے، 1 گھنٹہ کھیلیں گے، پھر سب 10-10 15-15 روپے جس کی جو طاقت ہے ڈال کر کچھ منگا کے بھی کھائیں، لیکن جو ہار رہا ہے اس کے سر پہ سارا بوجھ ڈال دینا یہ شرط میں شمار ہوگا اور حرام ہے۔ اگر دوست اس شرط پر کہ جو بھی ہار جائے گا وہ کچھ کھلائے گا، اس شرط پر وہ لوگ کھیلیں، کھیلنے کے بعد پہلے کھیلتے تھے آج تک اور اس نے کچھ منگوایا جو ہار گیا تھا، اب سب کھا رہے ہیں تو ابھی تک نہیں معلوم تھا اب کیا کریں، تو اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کھائے ہیں تو جتنے لوگ بھی اس گیم میں شرکت کیے ہیں اور کھائے ہیں، چاہے دیکھا ہو، چاہے کھڑے ہوں، چاہے کھیلے ہوں، چاہے نہ کھیلے ہوں، اس کے پیسہ، وہ پیسہ جو وہاں سے نکلا ہے حرام پیسہ ہے، وہ جو بھی کیک اس سے منگوایا گیا ہے، جو بھی سامان اس سے منگوایا گیا ہے وہ حرام ہے، تو جتنے لوگوں نے بھی کھایا ہے حرام کھایا ہے تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر معلوم تھا تو توبہ کریں، اگر معلوم نہیں تھا تو آج کے بعد نہ کریں، استغفار کریں خدا کی بارگاہ میں، تب وہ متوجہ رہیں، آج کے بعد وہ کام نہ کریں۔ اگر دوست آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ہے کہ اگر دوست یہ شرط رکھیں کہ جو بھی ہار جائے گا وہ 14 مرتبہ صلوات پڑھے گا، ہمیں کھلانے پلانے کی بات نہیں ہے، 14 مرتبہ صلوات پڑھے گا، کیا یہ نذر صحیح ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز نذر ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک عبادت ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی مشکل نہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ باپ کو بیٹا پیسہ دے، سمجھیں کہ نوجوان ہے جس نے 8-10 ہزار روپے پیسہ جمع کر لیا ہے، وہ کہے کہ بابا میں آپ کو 10 ہزار روپے آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے 3 مہینے کے بعد 15,000 روپے دیں، میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں، مجھے آپ 15,000 روپے دیں۔ باپ بھی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ جو 15,000 روپے دے رہا ہے باپ، یہ ربا ہے، سود ہے، بیعز ہے۔ بیعز 2 جگہوں پر لینا جائز ہے، ایک اور بھی جگہ ہے لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے یہاں پر۔ باپ اور بچے کے درمیان بیعز لینا جائز ہے، یعنی باپ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بیٹے کو پیسہ دے رہا ہے، بیٹا میں تجھے 20,000 دے رہا ہوں تو 3 مہینے کے بعد مجھے 25,000 دے، تو بیٹا لے سکتا ہے اور 25,000 بھی دے، لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ بیعز یعنی سود، ربا باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، بیٹی اور باپ، بیٹے اور باپ کے درمیان جائز ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ربا لینا جائز ہے۔ بیوی نے جو شوہر نے قرض دیا تھا کہ کفایت شرعی سے زندگی کرتے ہوئے، اس میں سے کچھ پیسہ اس نے بچا لیا ہے یا خود کا کچھ کام ہے، اس کام سے اس نے کچھ پیسہ کمایا ہے، اب اپنے شوہر کو دے کر کہے کہ میں آپ کو 15,000 روپے دوں گی، لیکن آپ 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد مجھے 5,000 روپے بڑھ کر دیں گے۔ شوہر اگر راضی ہو جائے تو دے سکتا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو باپ اور بچے اور باپ، شوہر اور بیوی، بیوی اور شوہر، ان کے درمیان ربا لینا، بیعز لینا، جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے لفظ، جائز ہے، حلال ہے۔ ماں اور بچوں کے درمیان، باپ اور بچوں کے درمیان ابھی ہم نے ذکر کیا، ماں اور بچوں کے درمیان یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یعنی بچہ ماں کو پیسہ دے یا ماں بچوں کو پیسہ دے تو جائز نہیں ہے۔ باپ اور بچے جائز ہے، ماں اور بچے یا بچے اور ماں جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے فقاہت اور مرجعیت کے یہ گر ہوتے ہیں کہ روایتوں آیتوں سے ان مسائل کو نکالا جاتا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے اجتہاد اور فتویٰ دینا۔ دیکھیں کتنا اسلام نازک اور گہرا مذہب ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جائز، ماں اور بچوں کے درمیان حرام۔ اب اس کے فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، واللہ اعلم۔
آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے درمیان یہ مسئلہ جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں بڑی توجہ سے دیکھیں، بجلی کے میٹر میں، کرنٹ کے میٹر میں گڑبڑ ایجاد کرنا اسلامی اور غیر اسلامی ملک، چاہے اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، جائز نہیں ہے۔ پانی کے میٹر، بجلی کے میٹر میں گڑبڑ ایجاد کر کے بل کو کم کرنا، یہ آیت اللہ سیستانی کے اور آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ان دو مجتہدین نے اسلامی اور غیر اسلامی ملک کی قید نہیں لگائی ہے، آیت اللہ سیستانی نے قید لگائی ہے، چاہے اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، بجلی کی جو ہے بل میں گڑبڑی ایجاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا آپ حضرات توجہ رکھیں، خیال رکھیں، جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے مسائل پیش آئیں گے۔ ناجائز بجلی سے جو پانی نکالا جاتا ہے، ناجائز بجلی سے جو پانی گرم کیا جاتا ہے، پھر یہ سارے مسائل ایجاد ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہو جائے گی اگر ایسے مسائل ہمارے زندگی میں پیش آتے ہیں۔ تو اس بات پر بھی آپ حضرات توجہ کریں، غور کریں۔ اگر آپ ابھی تک نہیں معلوم تھا تو توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے تو یہ کام انجام نہ دیں۔ دیکھ دکھا کر بجلی کو استعمال کریں، بے ضرورت لائٹس کو بند کریں، بے ضرورت پنکھوں کو بند کریں تو خود بخود بجلی نیچے آ جائے گی۔ جب ہم اتنا ہی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، 200-300 روپے بچا کے کیا کریں۔ قرض الحسنہ کے حوالے سے سوالات ہیں، مسائل ہیں کچھ۔ قرض الحسنہ یعنی جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی لینا، اس کو کہتے ہیں قرض الحسنہ۔ قرض الحسنہ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرض الحسنہ دینا مستحب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان قرض دیتا ہے تو وہ اپنے قرض کو قرض دار کے ہاتھ میں نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے وہ مجھے دے رہا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کی مشکل کو دور کر رہا ہے اور ایک مومن کی عزت بچا رہا ہے۔ تو مومن کی مشکل کو دور کرنا اور مومن کی عزت کو بچانا، خدا کہتا ہے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ میں یہ پیسہ دیا جا رہا ہے۔ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض الحسنہ دے؟ تو کسی قرض دار کو قرض الحسنہ دینا اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں جن شرائط پر توجہ ضروری ہے۔ جب قرض دیا جا رہا ہے تو ٹائم، کہ کتنے ٹائم تک میں آپ کو دے رہا ہوں اور کتنا پیسہ میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھنا یعنی بتانا، مشخص کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر بعد میں مشکلات پیش آئیں گے۔ آگے والا کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، لینے والا کہے گا مجھے 15 دینا ہے، وہ کہے گا 20 دینا ہے، یہ مشکلات پیش نہ آئیں۔ باقاعدہ ایک گواہ کے سامنے، کسی کے سامنے یا پیپر پہ لکھ کر یا کسی طرح سے، آج کل میسیجز ہیں، اس نے میسیج بھیجا ہے تو اس میسیج کو سیو رکھیں تاکہ آپ کے پاس دلیل ہو کہ ہم نے کتنا دیا ہے اور کس ٹائم کے لیے دیا ہے۔ یہ ضروری ہے قرض دینے میں۔ قرض دار کا ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے ادا نہ کرنا حرام ہے۔ دیکھیں، صرف جھوٹ بولنا، چوری کرنا حرام نہیں ہے۔ کسی نے قرض لیا ہے، اس کے پاس اب اس وقت قرض کو دینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں دے رہا ہے، جتنا دیر وہ کر رہا ہے لمحہ لمحہ حرام کام کر رہا ہے۔ جتنا وہ دیر کرے گا، ہر سیکنڈ ہر منٹ حرام کام میں ہے وہ۔ تو جس انسان کے پاس قرض کو ادا کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرض کو ادا نہ کرے تو وہ ایک حرام عمل انجام دے رہا ہے۔ قرض کے حوالے سے قرض دار پر وقت پر قرض ادا کرنے کے لیے کام کرنا واجب ہے۔ یعنی جب قرض لے لیا ہے تو لے کے، جو مشہور جملہ ہے ہمارے یہاں کا کہ قرض ملے تو چوری کس لیے، تو یہ سوچ کر لے کے اس 15-20 لوگوں کو ٹوپی پہنا کے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے، بلکہ آپ دیوانے ہیں، اس لیے کہ 10 لوگوں سے پیسہ لے کر جو چیز آپ کھو رہے ہیں وہ آپ کی بات پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کی بات پر بھروسہ چلا جائے گا تو آپ کی آئندہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ تو وقت پر صحیح قرض کا اصول پہ چلتے ہوئے قرض ادا کرتے رہیں تاکہ آپ کو وقت ضرورت دوبارہ بھی آپ کو مل جائے، ورنہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اطراف رہتے ہیں، پورا شہر گھوم لیں وہ 50 روپے ان کو کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان گنوا لی ہے۔ اتنا انہوں نے جا کر
جھوٹ کہا ہے قرض کے حوالے سے کہ کوئی ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ قرض دار پر واجب ہے کہ وقت پر قرض ادا کرنے کے لیے کام کرے، واجب ہے، مستحب نہیں۔ بلکہ 1 مہینے کا ٹائم اس نے لے لیا ہے تو 1 مہینے کے لینے کے بعد جا کے چارپائی پہ گھر کے تخت پہ لیٹ نہ جائے آرام سے، بلکہ اب 1 مہینے کے بعد میں کس طرح سے اس قرض کو ادا کروں، اس حوالے سے فکر کرے، کام شروع کرے۔ جو کام جانتا ہو وہ کام نہیں چل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو کوئی دوسرا کام جس سے اس کی عزت پائمال نہ ہو وہ کام شروع کر کے اس کو پیسہ کما کر قرض ادا کرنے کی طرف توجہ کرنا اور محنت کرنا بھی واجب ہے۔ سمجھیں کہ آدمی ڈرائیور ہے، ابھی ڈرائیورنگ کا کام اس کے لیے مشکل پیش آ گیا ہے تو کوئی دوسرا کام کرے، اگر بدن کی طاقت ہے جائے مزدوری کرے، جائے کوئی اور کام کرے جس سے وہ محنت کرے، پیسہ کماتا رہے، تاکہ دیکھنے والا بھی جو قرض دے رہا ہے اس کو بھی معلوم ہو کہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، تو 1 مہینے کے بعد آدھا پونا لے لے، اس کے بعد پھر اس کو وقت دے گا۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ بیکار صرف گھوم رہا ہے تو وہ یقین ہے کہ اس کو دینے والا نہیں ہے، تو یہاں پر لڑائی جھگڑے پیش آ جاتے ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے قرض لینے والوں کو۔ تو قرض لینے والا جو کام اس کو جانتا ہے وہ کام شروع کر کے محنت کر کے کما کے قرض ادا کرنے وقت پر ادا کرنے کی فکر میں رہنا واجب۔ اگر وہ کام نہیں چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے تو دوسرا کام جو اس کی عزت پر بات نہ آئے ایسا کام کرتے ہوئے اس کو محنت کرنا واجب ہے۔ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں، قرض لیتے ہوئے دماغ میں یہ رکھنا کہ مل جائے تو اس کو دینا نہیں ہے، اس لیے کہ لینے والے کو معلوم ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ دینے والے کو کیا معلوم بیچارے کو، اس کی باتوں کو، اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو، اس کے مصیبتوں پر رحم کھا کے وہ دے دیتا ہے، لیکن لینے والے کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے دینا ہے یا نہیں دینا ہے، جو ٹائم دے رہا ہوں میں اس ٹائم پہ میں دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، یہ سب اس کو معلوم ہے، اس کے ذہن میں یہ سب باتیں ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ قرض لیتے وقت ادا نہ کرنے کا ارادہ رکھ کر قرض لینا چوری ہے۔ چور، اس کو جو ہے قیامت کے دن چور خطاب کیا جائے گا، چور لقب دیا جائے گا، اس لیے کہ اس طرح کی چوری اس نے شروع کر دی ہے، یعنی جب اس کو معلوم تھا کہ نہیں دے سکتا تھا پھر بھی اس نے قرض اٹھایا ہے۔ قرض کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر قرضدار محنت بھی کر رہا ہے، تلاش بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب اس کے پاس قرض ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے پینے کے لیے مختصر سا سامان ہے، کوئی الگ ایکسٹرا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو قرض دینے والے کو جائز نہیں ہے کہ مجبور کرے۔ ہمارے یہاں افسوس اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا، قرض دار کی پوری زندگی ہی ختم کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کام کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر جو قرض دینے والا ہے اگر اس کے پاس ان پیسوں کے علاوہ بھی کوئی دوسرا راستہ ہے تو اس راستے پر چل کر جو ہے صبر کرے ایک مدت تک، تاکہ یہ آدمی جو محنت کر رہا، بیکار آدمی کو پریشان کریں، بیکار آدمی کو فیصلے کے لیے لے کے جائیں، عدالت میں لے کے جائیں، انجمن میں لے کے جائیں، اس کو سزا دیں، الگ مسئلہ، لیکن جو آدمی محنت کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کوشش میں ہے، ایسے لوگوں کو مجبور کرنا کہ ہمارا پیسہ دو، پھر اس کو گھر کے معاملہ کروا دینا، اس کا زمین کا معاملہ کروا دینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، اور اس کا گھر بھی اس کے شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ سمجھیں کہ ایک آدمی، اس کی حیثیت یہ ہے کہ ڈبل بیڈ روم کا گھر اس کے پاس ہو، لیکن اس نے 4 بیڈ روم کا گھر بنا لیا ہے، تو وہ ڈبل بیڈ روم کا گھر اس کو سیل کر کے 4 بیڈ روم کا گھر سیل کروائیں گے، 2 بیڈ روم کا گھر دیں گے جو اس کے شان کے مطابق ہو، شان سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جس کی کام علی پور میں ہے، کاروبار اس کا علی پور میں ہے، چلنے پھرتے چل پھر کر بھی وہ اپنا کام کر سکتا ہے، وہ آدمی کار رکھے اپنے پاس، تو قرضدار کو، قرض دینے والے کو حق ہے کہ اس کی کار کو جو ہے وہ سیل کروائے اور اپنا قرض ادا کر نکال لے، یہ اتنا کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو مجبور کرنا صحیح نہیں۔ قرض کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سونا، چاندی یا زمین، گھر وغیرہ قرض دے رہا ہے تو جیسا سونے کا ریٹ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اگر قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی، جس وقت قرض دیا تھا اس وقت جو قیمت تھی اتنا دے دے تو کافی ہے، لیکن اگر دونوں قرض لینے والا اور قرض دینے والا کم یا زیادہ پر راضی ہو جائیں تو زیادہ ہو جائے تو زیادہ بھی دے دیں تو صحیح ہے، کم ہو جائے تو کم پر بھی دونوں راضی ہو جائیں تو صحیح ہے، لیکن واجب
جو قیمت اس نے لیا تھا جس وقت لے رہا تھا اس وقت ہی وہی دینا. اس کے علاوہ قرض دینے کے وقت زیادہ کی شرط کرنا سود اور حرام ہے. جیسے ہم نے بتایا باپ اور بیٹے کے اندر جائز ہے، لیکن دو دوست کہیں کہ میں تجھے قرض دوں گا لیکن اس شرط پر کہ تو مجھے 5,000 روپے بڑھ کر دے گا، تو حرام ہے، نہیں کر سکتا. لیکن قرض لینے والے کو اگر اس کو اس پیسے سے کچھ کمائی ہو گئی یا کچھ راحت مل گئی اس کو اور سہولت آ گئی اس کے پاس دوسرے راستوں سے، بڑھ کر دینا مستحب ہے. دینے والا کنڈیشن رکھ کے مانگ نہیں سکتا، لیکن لینے والا خوش ہو کر دے دے تو مستحب ہے، اس لیے کہ قرض دینے والے کو ایک شوق پیدا ہوگا، وہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی قرض دے سکتا ہے. ایک وعدہ ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا، یہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ ناظرین محترم ہمارے سنیں گے کہ دودھ کے حوالے سے محرم ہونے کے 3 راستے بتائے گئے تھے، جس میں سے ایک جو سوال کیا گیا تھا کہ اگر 15 دن ایک دن کر کے، آج ایک دن تھوڑا سا دودھ ایک مرتبہ، دوسرے دن ایک مرتبہ، تیسرے دن ایک مرتبہ، اس طرح سے اگر دودھ پیا جائے تو کیا محرم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہم نے 3 مجتہدین کے آفس کو میسیج لکھا، ای میل لکھا، تینوں کے جواب آ گئے ہیں. تینوں کا جواب ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں. ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر محرم ہونا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو محرم بنانا چاہتے ہیں، تو 2 راستے بہتر ہیں کہ آپ اختیار کریں جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آئندہ کے لیے. یا تو 24 گھنٹہ اپنے پاس بچے یا بچی کو رکھ کے دودھ دیں تاکہ وہ محرم ہو جائے 24 گھنٹہ، یا یہ کہ 15 مرتبہ شمار کرتے ہوئے 1 2 پوری طرح سے بچہ یا بچی پیٹ بھر کے دودھ پی کر سو جائے یا ہٹ جائے، چھوڑ دے، وہ دودھ پینے کو سلسلے کو ختم کر دے بھر کے پیٹ بھر کے، تو 1 مرتبہ حساب ہوگا. پھر اس کے بعد چھوڑ دیں، بچہ جاگتا رہے، سوتا رہے، کھیلتا رہے، پھر وہ رونا شروع کر دے، منہ کھولنا شروع کر دے دودھ کے لیے، تو پھر دوبارہ اس کو دودھ دیں. یہ 2 مرتبہ کا حساب ہو جائے گا. پھر پیٹ بھر کے وہ پی لے، چھوڑ دیں. اس طرح سے 15 مرتبہ اگر دودھ پی لے بچہ تو محرم ہوتا ہے. اب ایک دن میں 1 مرتبہ، ایک دن میں 1 مرتبہ، ایک دن میں 1 مرتبہ، اس طرح سے اگر دودھ پیا گیا ہے تو محرم 2 حوالے، شادی بھی نہیں کرنا ہے اور پردہ بھی کرنا ہے. محرم پوری طرح سے نہیں ہوتے ہیں، شادی نہیں کرنا ہے اور پردہ بھی کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں. تینوں مجتہدین کا فتویٰ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جو تینوں کا جواب ایک ہی ہے. یہاں پر آیت اللہ خامنی صاحب کا جواب یہ ملا ہے کہ 15 مرتبہ پینا چاہیے ان شرائط کے ساتھ جو شرائط ہم نے مسئلہ نمبر 2474 میں بیان کیا ہے. ان شرائط کے ساتھ 15 مرتبہ دودھ پئیں تو محرم ہوگا. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 15 مرتبہ میں درمیان میں کسی کا دودھ نہ پیے. اگر دودھ پی لیں تو 15 مرتبہ اس طرح سے دودھ پینے سے محرم نہیں ہوتے. احتیاط ضروری ہے، شادی نہیں کرنا ہے اور پردہ بھی کرنا ہے. یہ آیت اللہ خامنی صاحب کا ہے. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہم نے، ان کے نمائندے ہیں یہاں پر، ایک ہمارے دوست اور استاد میں بھی شمار ہوتے ہیں، یہ مولانا سید پیام حیدر صاحب. ان سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے جواب لکھا ہے کہ کیونکہ ماں کا بھی دودھ پیا ہے محرمیت حاصل نہیں ہوگی. ہم نے سوال کیا تھا کہ 15 مرتبہ دن میں 1 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ کر کے دودھ پیے تو کیا محرم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آیت اللہ سیستانی کے آفس سے سوال کر کے آپ کو جواب دیں گے. پھر ان کا جواب آیا ہے کیونکہ ماں کا بھی درمیان میں دودھ پیا ہے اس 15 کے نمبر کے درمیان، 15 کے درمیان، تو محرمیت حاصل نہیں ہوگی. احتیاط ضروری ہے، شادی بھی نہیں کرنا ہے، پردہ بھی کرنا ہے. تیسرا آیت اللہ مکارم شیرازی کا آپ کا بھی جواب یہی ہے، جو صاف بتاتا ہے کہ یہاں پر 15 مرتبہ کے درمیان کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے تب جا کر محرم ہوں گے. اگر کسی اور عورت کا دودھ پی لیتے ہیں تو محرم نہیں ہوتے. احتیاط ضروری ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پردہ بھی ضروری ہے. انشاءاللہ کہ ان باتوں کو آپ نے سنا ہوگا. آج کے سوالات کے اسپانسر ہیں
مرحوم و مغفور الحاج سید افہام رضا صاحب موسوی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مرحلہ سوال و جوابات کا ہے، انشاءاللہ حسب دستور 5 سوال ہم آپ سے پوچھیں گے اور 5 سوال آپ ہمارے سے پوچھیں۔ اگر آپ اپنے اسکرینز پر دیکھیں، آج کے سوالات کے اسپانسر ہیں مرحوم و مغفور الحاج سید افہام رضا موسوی صاحب، خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حسب دستور ہم آپ کی خدمت میں کال کریں گے۔ جو پہلا نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کرنے والے ہیں 151۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو نمبرز آپ سے ہم رابطہ کریں گے اس کو تھوڑا سا توجہ رکھیں۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے تو بتائیں کہ ہاں ہم نے پروگرام دیکھا ہے، اور جواب انشاءاللہ صحیح جواب۔ پہلا نمبر جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں 151۔ یہ پہلا نمبر کال ریسیو نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا نمبر ہے 316۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے علی چینل دیکھا ہے؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو موقع دیں گے. شکریہ. جی جی انشاءاللہ اللہ جزا دے انشاءاللہ. جی بعض جگہوں پر جو ہے بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ناظر نہیں دیکھ سکے ہیں. تیسرا نمبر ہے 22. ہم معافی چاہتے ہیں, کیا کریں گے اب, اگر موقع دینا چاہیں تو بہت ساروں کو موقع دینا پڑے گا. ایسے مشکل اگر آ جاتی ہے تو یہ آپ کی چانس ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو نمبر ہم نے لگایا تھا انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پروگرام نہیں دیکھا. 22. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام علی چینل سے؟ ٹھیک ہے, ابھی ہم سوال کریں گے, اب جواب دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا. جی ہم سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کی اسکرین پہ نہیں نظر آئے گا, یہ کچھ پرابلم ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بتائیں. آپس میں اس شرط پر کھیلنا کہ جو بھی ہار جائے گا وہ سب کو کچھ کھلائے گا, اس کا کیا حکم ہے؟ جی اس سے بتائیے. اگر 4-5 دوست مل کر یہ شرط رکھ کر کھیلیں کہ جو بھی ہار گیا وہ سب کو کیک کھلائے گا یا فروٹ کھلائے گا, تو ایسی شرط کے ساتھ کھیلنا کیسا ہے؟ اگر مسئلہ معلوم ہونے کے بعد جو کھائیں تو سب پر لازم ہے کہ توبہ کریں. جی حسن, آپ کا جواب صحیح ہے. آپ اس کے بعد کا سوال جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کہ جی نہیں, آپ یہ پہلے بتائیں یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا ورنہ کوئی مشکل نہیں, بس متوجہ ہے 2 بار انجام نہ دیں. جی دوبارہ انجام نہ دیں. ٹھیک ہے, آپ کا جواب صحیح ہے. اگر دوستوں نے ابھی تک کھایا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ اگر معلوم نہیں تھا تو توبہ کریں, اگر معلوم تھا تو اس کے بعد نہ کریں. اگر معلوم تھا تو توبہ کریں, اگر معلوم نہیں تھا تو اس کے بعد نہ کریں. لیکن خود یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شرط رکھ کر کھیلنا, ایسی شرط رکھ کر کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. احسنت, آپ کا نام بتائیں. سیدہ ندا فاطمہ. جی. ڈاٹر آف سید سجاد علی. احسنت, جزاک اللہ. اس کے بعد کا نمبر ہے 155. یہ نمبر نہیں اٹھایا گیا ہے. اس کے بعد کا نمبر ہے 310. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے علی چینل دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے پروگرام؟ جی ہم سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, جواب دیں. سوال نمبر 3 اگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اولاد کا ماں اور باپ سے انٹرسٹ لینا, سود لینا, ربا لینا کیسا ہے؟ اگر باپ سے سود لینا تو جائز ہے, اگر ماں سے سود لینا تو حرام ہے. ماں اور بچے آپس میں نہیں لے سکتے,
باپ اور بچے لے سکتے ہیں. شاباش جی, آپ کا جواب صحیح ہے ماشاءاللہ. باپ اور بچے لے سکتے ہیں, ماں اور بچے نہیں لے سکتے. حسن, اپنا نام بتائیں آپ. سید فاطمہ ہاشمی, ڈاکٹر آف سلمان رضا, جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد کا نمبر ہے 344. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, آپ نے علی چینل دیکھا ہے ابھی؟ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ جی جی دیکھا, انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ نے دیکھا ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرض کے وقت زیادہ کی شرط رکھنا کیسا ہے, بغیر شرط کے خوشی سے کچھ دینا کیسا ہے؟ جی مولانا دیکھتا صحیح. قرض لیتے وقت یہ کنڈیشن رکھنا کہ میں 5,000 دوں گا, آپ مجھے 6,000 واپس کریں, یا لینے والا خوشی سے کچھ دے دے, تو یہ دونوں کا جواب کیا ہے؟ خوشی سے لینا لے سکتے ہیں. خوشی سے اگر کوئی دے دے تو لے سکتے ہیں. ہاں, شرط رکھنا کہ آپ مجھے 5,000 دوں گا, آپ کو 6,000 ہی دینا ہے. کر سکتے ہیں اسے؟ شرط رکھنا حرام ہے. جی, کنڈیشن کرنا کہ ہاں میں 5,000 دوں گا, آپ کو 6,000 دینا ہے, یہ کنڈیشن کے ساتھ حرام ہے. لیکن اگر لینے والا خوشی سے کچھ دے دے تو جائز ہے لینا. آپ کا نام بتائیں. جزاک اللہ. عذرا فاطمہ, ڈاکٹر آف میر مسیب رضا. تھوڑا سا جواب ہچکچاہٹ تھی, لیکن جواب صحیح تھا ماشاءاللہ. 325. چار ہوا, یہ 5واں, پہلا نہیں لگا نہیں. 325. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, آپ نے دیکھا علی چینل ہے؟ ہاں. احسنت. آپ ہم سوال کریں, آپ جواب دیں. قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے ادا نہ کرنا کیسا ہے؟ کیا؟ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے ادا نہ کرنا کیسا ہے؟ اگر ہمیں طاقت ہے تو ہم دے سکتے ہیں ان کو, لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. نہیں, مجبوری کے حالت پہ ایک آدمی کے پاس سنیں کر سکتے ہیں. نہیں, ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے, دے سکتا ہے, وہ قرض جو لیا تھا وہ واپس کر سکتا ہے, پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے. ایسا کرنا مکروہ ہے, مستحب ہے, کیسا ہے؟ اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو مکروہ ہے. مکروہ. آپ نے دیکھا پروگرام یا نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں دیکھا ہے آپ نے. تو ٹھیک ہے, ہم ایک حدیث پوچھ رہے ہیں آپ سے, اس حدیث کا بتائیں, شاید وہ سوال آپ سمجھنے میں مشکل ہو رہی. پہلے ہی سے دماغ میں یہ ہے کہ مجھے نہیں دینا ہے, قرض لے کے نہیں دینا ہے, ایسے نیت سے قرض لینا کیسا ہے؟ حدیث میں کیا بتایا؟ نہیں, حدیث میں کیا بتایا؟ حدیث میں کیا بتایا؟ حدیث میں مستحب ہے. نہیں, آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ دوسروں کو موقع دیں. 147.
उसके बाद का नंबर है 337। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम? हाँ देखा है जी। सवाल दो हैं, दोनों सवाल हम अलग अलग पूछेंगे आपसे, जवाब दें। कर्ज देने की ताकत रखते हुए ना देना कैसा है? अगर कर्ज अदा करने की ताकत रखते हुए ना करे तो हराम है। हराम है। पहले ही नियत से कर्ज लेने के बारे में वो चोरी है। चोरी है, हदीस में है कि वो चोरी है। वो जी चोरी का हिसाब इसमें चोरी है। चोरी है। अहसनत, आपका नाम बताएं। रोज़ क़यामत से चोर के नाम से पुकारा जाएगा, चोर के नाम से चोर कहकर पुकारा जाएगा। आप अपना नाम बता दें। अहसनत। सैयदा फारिजा बनो जी। रोज़ा सैयद अब्बास। अहसन, जज़ाकल्लाह। ये सवालात जो हमने आपसे पूछे थे, अभी जो सवालात हैं जो आप हमसे पूछें या आप पर इख्तियार है कि आप कहेंगे तो हम आपसे पूछ सकते हैं। 498। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. इस नंबर में मुश्किल पेश आ रही है, हम चेक करेंगे। अगर ये नंबर कुछ गड़बड़ हमने सेव किया है तो अब इंशाल्लाह कल उनको अगले क्लास में मौका देंगे। अगर नहीं तो इंशाल्लाह के यही नंबर अगर है तो हम उनसे माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद का नंबर है 427 427। The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try. The person you are यह नंबर जवाब नहीं दे रहे हैं, इनसे इंशाल्लाह हम माफ़ी चाहेंगे। चार 415 जो नया नंबर है वो है 415। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा है प्रोग्राम? वालेकुम सलाम। आपने अली चैनल देखा है? हाँ, देखा है। जी आप सवाल पूछेंगे आज के टॉपिक के बारे में या हम पूछें आपसे? जी बताएं, बिस्मिल्लाह। जी
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اپنا نام بتائیں. شکریہ آپ کے سوال کا. جی جی تسمیم. جی جی شکریہ. تصنیف بانو زوجہ محمود حسن. سوال بہت پیارا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر قرض لینے کے بعد قرض دار کا انتقال ہو جائے, جس نے قرض دیا تھا اس کا انتقال ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, تو ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا وصیتوں کے حوالے سے کہ شرط ہے کہ لکھیں کہیں پر یا کسی کو گواہ رکھیں. اگر یہ نہیں ہے تو جس نے لیا ہے اس کا وظیفہ ہے کہ وہ جا کر واپس کرے. اگر وہ نہیں لے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے, اس لیے کہ جس نے, اگر کسی کو بھی پتہ نہ چلے تو جس نے لیا ہے تو اس کو تو کم از کم پتہ ہے, تو اس کو واجب ہے کہ وہ جا کے اپنا جو ہے قرض ان کے بچوں کو, ان کے بچوں کے حوالے کرے, ان کے وارثاء کو دے. یہ جو نمبر تھا 498 تھوڑا سا ہم نے رانگ سیو کر دیا تھا یہاں پہ. ہم معافی چاہتے ہوئے دوبارہ اسی کو لگاتے ہیں یہاں پر. جی اب انشاءاللہ وہ والے نمبر کو ہم رابطہ کریں گے جو 2498 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام علی چینل سے. جی آپ سوال پوچھیں گے یا ہم پوچھیں آپ کو آج کے بارے میں, آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جی بسم اللہ پوچھیں آپ. جی احسنت, ٹھیک ہے, ہم آپ کا جواب دیں گے. آپ اپنا نام بتا دیں. جی حفیظ فاطمہ وفاق منشور عباس. سوال یہ ہے کہ نظر پہلے کیا ہے بعد میں اجازت لیں تو آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ ہے. اگر آیت اللہ خامنہ کی تقلید کر رہے ہیں تو نظر باطل ہے. اگر آیت اللہ مکارم شیرازی کی تقلید کر رہے ہیں تو نظر باطل ہے, بشرط یہ کہ شوہر کے حقوق میں اگر رکاوٹ ہو رہی ہو. اگر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے کہ چاہے پہلے اجازت لیں چاہے بعد میں اجازت لیں, لیکن اجازت ضروری ہے. تو اگر بعد میں شوہر اجازت دے دے آپ کے تو آپ اپنی نظر کو آگے لے جا سکتے ہیں. اگر شوہر اجازت نہ دیں تو آپ کی نظر باطل ہے. آپ کو پھر نظر کی کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا صحیح. اس کے بعد کا نمبر ہے 359. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی آپ سوال پوچھیں گے یا ہم پوچھیں آپ سے؟ ہم پوچھیں گے, ٹھیک ہے. آپ تیار ہو جائیں سوال کے جواب کے لیے انشاءاللہ. جی سوال ٹی وی کا ویلیوم اگر آپ کے پاس ادھر ڈسٹرب نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ اگر گولڈ یا سلور, سونا چاندی اگر قرض پہ لیں, قیمت بڑھ جائے گھٹ جائے, کتنا دینا ہے؟ اگر سونا چاندی یا زمین قرض لے, قیمت کم یا زیادہ ہو جائے, جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا. جی اگر کم زیادہ دونوں راضی ہو جائیں تو کچھ حد ہے, کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں. سمجھے کہ آپ نے جب کسی آدمی نے قرض دیا تھا تو 4,000 روپے سونا تھا, جب وہ ٹائم آیا لینے کا تو 4,500 روپے ہو گیا ہے. اب دونوں بیٹھ کے بات کر لیں کہ بھائی 4 دیا تھا, گولڈ ہم نے 4.5 ہو گیا ہے, تو دونوں خوش ہو کر, دینے والا خوش ہو کر دے, لینے والا لے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. دونوں راضی ہو کے اگر کم ہو گیا تو کم کا بھی لے سکتے ہیں, اگر زیادہ ہو گیا تو زیادہ کا بھی لے سکتے ہیں. لیکن واجب جو ادا کرنا ہے وہ وہی قیمت ہے جو لیتے دیتے وقت
تھی قیمت, گولڈ کا پرائس جتنا تھا اتنا. احسن, آپ اپنا نام بتائیں جی. سیدہ ریان فاطمہ, ڈاٹر آف سید قمر عباس. احسن, جزاک اللہ. سیدہ ریان فاطمہ, ڈاٹر آف سید قمر عباس. اس کے بعد کا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کرنے والے ہیں 9, نمبر 9. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی ہاں. جی, آپ سوال پوچھیں گے یا ہم پوچھیں آپ سے؟ جی ہم پوچھیں گے, آپ تیار ہو جائیں جواب کے لیے. مولانا ہم پوچھیں گے. جی بسم اللہ, بسم اللہ پوچھیں. جی احسن, بہت اچھا سوال. آپ کا نام بتائیں آپ. دلاور حسین. جی, سیدہ زوفشاں فاطمہ, ڈاکٹر آف مولانا دلاور حسین صاحب, کیا قرض لے کر زیارت پر جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں اس شرط پر کہ قرض واپس آنے کے بعد دینے کی گارنٹی ہو, ہمارے پاس سورس آف انکم ہو, پیسہ ہو, آنے کا ہے, بینک میں ہے یا کچھ بھی انتظام ہے ہمارے پاس, لیکن فی الحال ابھی نہیں ہے. محرم کے عاشور کا دن آنے والا ہے یا اربعین آنے والا ہے, ابھی ہمارے پاس کیش نہیں ہے, لیکن 1-1.5 مہینے کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے پیسہ, تو اس حالت میں قرض لے کے جا سکتے ہیں. آگے میدان صاف ہے, کچھ لینے دینے کا آنے جانے کا نہیں ہے, قرض کر کے جانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ جب آدمی کے پاس سامنے کی کوئی جو ہے راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس پیسے آنے کا, اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے دے نہیں سکتا, اس کے باوجود بھی قرض کرنا گناہ ہے اور چوری ہے. آخری سوال جو آج کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پوچھنے والے ہیں وہ ہے 362. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, بسم اللہ. جی 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 احسن, اپنا نام بتائیں, ہم اس کا جواب بتائیں. سید علیم النساء زوجائے سید محمد روح اللہ کا سوال یہ ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان ربا سود حرام ہے, لیکن ماں کہے کہ بیٹا میں تمہیں 10,000 روپے دوں گی, تم کما کے مجھے دو, تو یہ اس کو مضاربہ کہتے ہیں. اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں, وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ پیسہ میں آپ کو دوں گی, آپ محنت کریں گے, کمائیں گے, جتنا آپ کمائیں گے اس میں سے ایک حصہ آپ لے لیں, ایک حصہ مجھے دیں, فائدے اور نقصان میں دونوں برابر رہیں گے, یا شرط رکھیں گے کہ میں فائدے میں رہوں گی, نقصان میں نہیں رہوں گی. اس کے شرائط اور قوانین ہیں, ان قوانین کے ساتھ جائیں تو جائز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ماں اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ دو پرائے لوگ بھی, دو دوست بھی جو ہے کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی دوسرے آدمی کو انویسٹ کرے, پیسہ دے مضاربے کے طور پر, اس کو کہتے ہیں مضاربہ. مضاربہ صحیح ہے, جائز ہے, لیکن کچھ اس کے اصول ہیں, ان اصول کی پابندی ضروری ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی مجتہد کے توضیح المسائل میں احکام مضاربہ کو دیکھ لیں, وہاں آپ کو سارے احکام اس کے پتہ چل جائیں گے. ہم آپ کی خدمت میں شکریہ بجا لاتے ہیں جو آپ حوصلے سے اور ٹائم نکال کر پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دینی معلومات اپنی اضافہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت 2:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی کلاس لے کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.